عزیزان من، ہم گفتگو کر رہے ہیں اردو ادب کی سب سے بڑی کتاب غبار خاطر پر۔ اردو ادب کے میرے لیے تو اب سب سے بڑے ادیب مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر، یہ ان کی زندگی میں شائع ہونے والی آخری کتاب ہے۔ ان کی زندگی کے بعد ان کی یادداشتوں کا مجموعہ انڈیا ونز فریڈم وہ بہت بعد میں شائع ہوا۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مولانا نے ذکر کیا ہے ایک صلیبی کی یادداشتوں کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مشرق وسطیٰ میں مقدس سرزمین کے حصول کے لیے صلیبی جنگیں لڑی گئی۔ ان جنگوں میں یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے لشکر بھیجے، اور ایک وقت آیا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا، لیکن زیادہ وقت وہ تھا جب مسلمان صلیبیوں پر غالب رہے۔ تو جو صلیبی یہاں آئے، انہیں مسلمانوں کو، ان کی تہذیب کو، ان کے افراد کو غور سے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ تو ان صلیبیوں نے میں سے ایک صلیبی نے واپس جا کر، جو لوئی ہفتم کے ساتھ، فرانس کے لوئی ہفتم کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور شکست کھانے کے بعد جب وہ یہاں سے واپس گیا تو اس نے اپنی یادداشتوں کا ایک مجموعہ لکھا جس کو بعد میں شائع کیا گیا۔ اس کے اندر اس نے مسلمانوں کے کردار کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، بہت ساری باتیں لکھی ہیں اس زمانے کی۔ مولانا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں اس میں سے صرف منتخب کروں گا چند چیزوں کو آپ کے لیے۔ جیسے کہ مولانا یہ لکھتے ہیں کہ دونوں لشکر بسرے پیکار ہیں، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ ایک طرف مسلمان ہیں جو جدید سے جدید مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ منجنیق، اس میں آگ بھرتے ہیں اور ہمارے قلعوں پہ پھینکتے ہیں۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں عیسائیوں کا حال یہ ہے کہ وہ نظر نیاز پہ کچھ کر رہے ہیں، اور جو حاکم ہے وہ کہہ رہا ہے چرچ کے جو پاسبان ہیں ان سے کہ جناب ہم پہ یہ آفت آ گئی ہے، کوئی دعا کریں، کوئی تاکہ یہ ہم سے ٹل جائے، اور وہاں دعائیں ہو رہی ہیں، جبکہ عمل کی دنیا میں مسلمان بہترین مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ مولانا یہاں پر توقف کرتے ہیں اور 200-400 سال آگے چلے جاتے ہیں۔ 200-400 سال آگے جانے کے بعد مولانا کیا کرتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ عیسائی ہیں، وہ جگہ جگہ مسلمانوں پر حملہ آور ہیں جو انگریز ہیں، اور وہاں سے جدید مشینوں کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پر دعاؤں کی التجا کی جا رہی ہے۔ دعاؤں سے انکار نہیں ہے، لیکن بے عمل آدمی کی دعاؤں کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تو مولانا یہ بتاتے ہیں کہ نہ وہاں ان صلیبیوں کی کوئی دعا قبول ہوئی، نہ یہاں مسلمانوں کی۔ تو یہاں پر مولانا یہ درس دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ہمارے عروج کا زمانہ تھا تو ہمارے اعمال کیا تھے، ہمارے زوال کا زمانہ تھا تو ہمارے اعمال کیا ہوئے۔ تو اس سے مولانا یہ ہمیں بتاتے ہیں، یا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اقوام کوئی بھی ہوں، عروج میں ان کی عادات ایک سی ہو جاتی ہیں اور زوال میں دوسری ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ یہاں مولانا نے موت جو اس زمانے میں، اگر آپ کو یاد ہو، آپ لوگ حسن بن صبا کے فردوس بری کا قصہ آپ نے سنا ہو، ایک ایسا فرقہ تھا جو مسلمانوں کا نام لے کر آگے بڑھا، مگر یہ قاتل تھے، اجرتی قاتل تھے، جو وہاں بادشاہوں کو، ایلیٹ کو قتل کرتے پھرتے تھے اور اس کے عوض مال مانگتے پھرتے تھے۔ اس کا ذکر ہے، میں اس سے صرف نظر کرتا ہوں، تذکرے اور بھی ہیں، وقت کم ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں مولانا آگے بڑھتے ہیں تو یہاں مولانا ذکر کرتے ہیں ایک جگہ پر پھر اپنی اہلیہ کی رخلت کا۔ ان کی اہلیہ کا نام زلیخا تھا۔ مولانا اپنی ان کے ساتھ زندگی، چھوٹی عمر میں اس زمانے میں جیسے رواج تھا مولانا کی، ان سے ساتھ شادی ہوئی، اور اس کے بعد مولانا نے کہا کہ مجھے بار بار جیل جانا پڑا۔ پہلی مرتبہ جب میں جیل گیا تو کچھ دل گرفتگی میری اہلیہ نے محسوس کی، جس کا میں نے بہت برا مانا۔ اس کے بعد وہ گویا اس کی عادی ہو گئی، تو وہ ہر بار مجھے گھر سے نکلتے وقت دروازے تک چھوڑنے ضرور آتی، مگر پھر وہ کبھی دل گرفتہ نہیں ہوئی۔ مولانا کہتے ہیں کہ اب کی بار جب میں آنے لگا تو ظاہر ہے انہوں نے یہ میں نے ذکر نہیں کیا بہت زیادہ تفصیل میں کہ مولانا اس بات کا تو نہیں امکان تھا کہ وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو گرفتار کر لیے جائیں گے اور پھر 3 سال وہاں سے نکل نہ پائیں گے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس بار میں نکلا تو وہ جس طرح سے مجھے رخصت کرنے آئیں، جس قدر وہ مغموم تھی، مجھ سے لگتا تھا کہ شاید اب دوبارہ ہماری ملاقات نہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو بہت اہمیت نہیں دی، میں یہاں جیل میں آ گیا،
پہلے مجھے ان کی بیماری کی اطلاعات آتی نہیں. وہ کہتے ہیں جیل میں ہمیں خطوط کوئی 7-8 دن بعد ملا کرتے تھے. اخبار تو پہلے ملتا نہیں تھا اور بعد میں بھی 10ویں دن کہیں جا کے اخبار ملتا تھا, اور ریڈیو کا تو کوئی تذکرہ نہیں تھا. مولانا نے ذکر کیا کہ ان کا ایک ریڈیو سیٹ تھا جو وہاں پر پھر جو جیلر چیتا خان جس کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا اس کو دے دیا. تو کہتے ہیں کہ پہلے خبریں آنے لگیں احباب کے ذریعے سے تو مجھے کچھ سوجھ گئی, مگر پھر کہتے ہیں کہ ایک روز مجھے یہ خبر آئی, احباب نے بتایا کہ آپ کی اہلیہ دنیا سے چلی گئی. یہ وہ خبر اس سے پہلے ریڈیو پہ نشر کی جا سکتی تھی. تو احباب یہ چاہتے تھے کہ میں درخواست کروں اور مجھے یہاں سے باہر بھیجا جائے اور میں جاؤں, لیکن میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں اس حکومت کو کسی بھی قسم کی درخواست نہیں کروں گا, ان کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو مولانا بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ سانحہ کیسا گزرا, اور اس کے اوپر پھر انہوں نے لکھا بھی اور بعد میں لکھتے بھی رہے. لیکن اس سے ایک بات آپ یہ سمجھیے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو اقوام کی تقدیر بنانے والے ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات اتنے بڑے ذاتی جو نقصان ہوتے ہیں اور صدمے ہوتے ہیں ان کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا بہادروں کی دنیا ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کی دنیا ہے جو بڑے دل گردے کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں. اور صحیح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے, اور صبر بہت بڑی چیز ہے. تو مولانا نے یہ واقعہ لکھا کہ کس طرح وہ جیل میں ہی تھے تو ان کی اہلیہ رخصت ہو گئی. پھر مولانا نے ایک اور بہت سارے واقعات ہیں جو اس کے اندر ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, مگر اس میں پھر مولانا نے آخری ایک بہت بڑا خط لکھا ہے. وہ اس کا تذکرہ بہت دلچسپ ہے, اور اس میں پھر بہت سے تذکرے ہیں. جیسے مولانا نے اس خط کے اندر لکھا کہ موسیقی کے اوپر لکھا, اور انہوں نے پہلے یہ لکھا کہ موسیقی کیا خوب چیز ہے, اور اس کی کیا یہ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ خدائے بزرگ و برتر جس نے ہمارے ارد گرد جو کچھ بنایا ہے اس میں اس قدر جمال بھر دیا ہے, اور اس نے دیکھیں جو پرندے بنائے ہیں تو وہ کیا خوب چہکتے ہیں, ان کی کیا خوب بولیاں ہیں, مناظر جو بنائے ہیں وہ کیا دلکش ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر جو ہے اس نے اس دلکشی کو ہمارے لیے ممنوع قرار دے دیا ہو. مولانا اس میں یہ بھی میرے تاثرات تھے. مولانا آگے بڑھتے ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہمارے علماء تھے, یہاں علماء صرف مذہبی علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ جس نے دیگر علوم میں بھی جنہوں نے مہارت حاصل کی, انہوں نے یونان سے بہت سیکھا, ایران سے بہت سیکھا, لیکن انہوں نے یونان کا جو میوزک ہے, جو موسیقی ہے, اس سے کوئی زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کی. بلکہ مولانا ایک واقعہ لکھتے ہیں, مسلمانوں کی کوئی رغبت نہیں تھی اس کے ساتھ. کہتے ہیں کہ ابو ریحان البیرونی جس نے الہند ہندوستان کا سفر کیا, جو آپ کہہ لیں کہ قدیم ہندوستان, اس کو عہد وسطیٰ کا جس کو ہندوستان کہتے ہیں, وہ یہاں آیا, یہاں رہا. اس نے ہندوستان پہ اتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ اس میں ہندو مذہب, اس کی بہت سی چیزوں کا, جغرافیے کا بہت تفصیلی ذکر ہے, مگر ہندوستان کی جو موسیقی ہے اس پہ اس نے بہت زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے, بلکہ جو لکھا ہے وہ ناہن ہونے کے برابر ہے. مولانا اپنی موسیقی سیکھنے کے دنوں کا ذکر کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ میں موسیقی سیکھوں, لیکن ظاہر میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے کے ساتھ تھا تو میں موسیقی ایسے سیکھ نہیں سکتا تھا, اور اس زمانے میں موسیقی سیکھنے کے لیے آپ کو مخصوص جگہوں پہ ہی جانا پڑتا تھا. مولانا کہتے ہیں کہ ابا کے جو مرید تھے, ابا کا ضابطہ یہ تھا کہ سب کو مرید نہیں کرتے تھے, خاص طور پہ اس محلے کے لوگوں کو تو مرید نہیں کرتے تھے, مگر وہ آیا کرتے تھے. اس میں مولانا کہتے ہیں کہ ایک مسیطہ خان ان کے مرید تھے جو بعد میں تائب ہوئے اور مرید ہو گئے. ان کا مجھے معلوم ہوا تو ان سے رابطہ کیا, اور ایک تیسرے شخص کے مکان پر موسیقی سیکھنے کا اہتمام ہوا, اور پھر میں نے بہت سی چیزیں سیکھی, اور اپنے اندر یہ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے استطاعت بھی پیدا کی کہ میں موسیقی کی کتابوں کو براہ راست پڑھ کے اس سے سیکھ سکوں. اور پھر مولانا یہ کہتے ہیں کہ موسیقی جو مسلمان حکمران یہاں آئے ان کا موسیقی کا ذوق بہت اعلیٰ ہو گیا. جیسے جو سلاطین دہلی تھے ان کا ذکر کرتے ہیں, خاص طور پہ جو مغل حکمران تھے, جس طرح اکبر تھا, پھر جہانگیر کا ذوق تو اتنا اعلیٰ تھا
کہ بڑے سے بڑے جو موسیقی کے علماء تھے وہ اس سے بحث نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے شاہ جہان جو خرم جہانگیر کا بیٹا تھا، اور جس کو پھر بعد میں ہم بدقسمت بادشاہ بھی کہتے ہیں، جو اپنے بیٹے کے ہاتھوں مغلوب ہوا، قید ہوا، کہتے ہیں کہ اس کا بڑا ذوق تھا۔ یہاں پر مولانا اورنگزیب عالمگیر جو ہندوستان کے آخری بڑے مغل بادشاہ تھے، وہ کہ مغل سلطنت ان کے بعد بھی قریباً 100 سال، 50 سال تو اپنے پاؤں پہ صحیح کھڑی رہی، مگر قریباً 100 سوا 100 سال اس کے ٹھاٹھ رہے، لیکن پھر اس کو زوال ہوا، اور پھر ایسا زوال ہوا کہ ہم جانتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا، اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ بنتا اور سخت گیر ہو جاتا، اسی زمانے میں اس کو موسیقی سے کوئی رغبت رہی ہوگی۔ اس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ غالباً دکن کی طرف گیا تو وہاں اپنی پھوپھی کے گھر ٹھہرا، تو اس کی پھوپھی جو ہیں وہ اس زمانے میں باغ میں یہ کھڑا تھا، اور اس باغ میں یہ اپنی کنیزوں کے ساتھ آ رہی تھی، تو ان میں ایک شوخی سی کنیز تھی، اس کا نام زین آبادی تھا۔ زین آبادی اس لیے تھا کہ اس زمانے میں قلعے کے اندر جو کنیزیں داخل ہوتی تھیں، جس دروازے سے وہ داخل ہوتی تھی، ان کا وہی نام ہو جاتا تھا۔ یہ مذہباً ہندو تھی زین آبادی، مگر تھی بہت خوب۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گزر رہی تھی، تو اپنی پھوپھی کے ساتھ گزرتے ہوئے، یعنی ایک طرح سے ملکہ کے ساتھ ہی گزرتے ہوئے، اس نے شوخی کے ساتھ ہاتھ اونچا کیا اور آم جو ہے وہ پیڑ سے اتار لیا، اور اس پہ کچھ پھوپھی جو تھی بادشاہ کی، شہزادے کی، اس نے گرفت کی، تو اس نے شہزادے کے اوپر ایک قاتل نگاہ ڈالی۔ وہ نگاہ کیا تھی کہ بس شہزادہ جاتا رہا، اور اس کے بعد شہزادے نے بمشکل اس کو حاصل کر لیا۔ اب اس کے حصول کی جو تفصیل ہے اور اس پہ جو گفتگو ہے وہ اس کتاب میں اتنی نہیں ہے۔ وہ حرف شوق جو مختار مسعود کی کتاب ہے، جس کے اوپر میں اپنا تاثر دے چکا ہوں، جو اس کتاب سے متاثر ہو کے لکھی گئی حرف شوق، اور اس کو میں اردو ادب کی دوسری آخری بڑی کتاب قرار دیتا ہوں۔ اس کو بھی 5 مرتبہ پڑھا، اس کو بھی 5 مرتبہ پڑھا، اس کو بھی پھر پڑھنے کی تمنا ہے، اس کو بھی پھر پڑھنے کی خواہش ہے۔ تو بات آگے نکلتی ہے، تو زین آبادی پہ شہزادہ اس قدر فرفتہ ہوا، اس قدر اس پہ قربان ہوا، تو کہتے ہیں کہ اس کو جان پہ جان دیتا تھا، اور پھر اس کی جو حرکتیں ہیں اس سے محظوظ ہوتا تھا، اور اس قدر اس کے ساتھ یہ گم ہوا کہ اس کو نمازیں، روزے، سب کچھ بھول گیا۔ وہ تو مولانا لکھتے ہیں کہ بھلا ہو کہ زین آبادی جوانی میں دنیا سے گزر گئی اور شہزادہ واپس آ گیا، بات کو بڑے مقام پر پہنچا۔ اس میں مولانا لکھتے ہیں کہ جس وقت شہزادہ زین آبادی دنیا سے گزر گئی تو شہزادہ بڑا غمگین ہوا، تو اس نے اسی دن شکار پہ جانے کا حکم دیا۔ تو جو منتظمین تھے، جو قلعہ دار تھے، اس نے شہزادے سے پوچھا کہ یقیناً کوئی ایسی مصلحت ہوگی جو ہم نہیں جانتے کہ جناب نے آج یوم غم کو شکار پہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو شہزادہ نے ایک شعر پڑھا، اور اس کو یہ کہا کہ دیکھو یہاں میں رو نہیں سکتا، وہاں بیاباں میں جا کے خوب روؤں گا۔ فارسی کا شعر ہے، آپ پڑھیں گے آخری خط کے اندر تو آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا قصہ ہے، یہ زین آبادی اور اورنگزیب۔ اچھا، اس پہ بہت شکایت کی دارا شکوہ نے، جو اس کا بڑا بھائی تھا اور شاہ جہاں کے بہت قریب تھا، بادشاہ کی کو بہت شکایت کی۔ بادشاہ نے خط لکھا، سخت گرفت کی۔ اس کا ذکر اس میں نہیں ہے، حرف شوق میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس میں شہزادے نے لکھا جواب میں کہ میں بہت گنہگار ہوں، اس سے زیادہ جو آپ سمجھتے ہیں، مگر یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ یہ بہرحال ایک تاریخی بحث ہے۔ یہ دارا شکوہ بمقابلہ اورنگزیب عالمگیر ایک معروف تاریخ کا مقدمہ ہے۔ اس کے اوپر گفتگو شاید ابھی اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی باقی ہے۔ تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو عزیزان من، پھر موسیقی کے اوپر آگے گفتگو کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ انہیں اپنے سفر عراق کے دوران، مصر کے دوران مختلف مغینہ جو تھیں ان سے مولانا کی ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے ان کی آوازیں سنی۔ پھر مولانا ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ مکہ میں تھے تو کیا خوبی سے، مدینہ میں رہے تو کیا خوبی تھے اس زمانے میں، آذان جو دی جاتی تھی اس کے اندر کیسا سر ہوتا تھا، کیسی اس کی موسیقی کا جو اثرات ہوتے تھے وہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ تو عزیزان من، یہ کچھ تذکرے تھے، کچھ باتیں تھیں، میری اپنی تسلی نہیں ہوئی،
ابھی تشنگی باقی ہے، مگر اس سلسلے کو ہم نے روکنا ہے۔ میں اگر اس کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں قاری اور کتاب کے درمیان حائل ہو جاؤں گا۔ تو عزیزان من، اس بات کے ساتھ کہ یہ کتاب پڑھنے کی چیز ہے اور بار بار پڑھنے کی چیز ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔